ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہو سکتا ہے آپ کے حاشیے خیال میں یہ بات آئے کہ کیا پرابلم کا سولوشن اللہ کے ذکر کے اندر موجود ہے کہ ہم اگر اللہ اللہ کریں تو ہماری تکلیفیں دور ہو جائیں گی؟ تو اس کو بھی قرآن نے اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھایا ہے، بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے، اور ذکر کے فوائد کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے اس کا طریقہ بھی اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بتایا ہے۔ آئیے، چونکہ یہ ماڈرن ایجوکیشن کے سلسلے میں دنیا کے اندر مانا جانے والا ملک ہے کہ یہاں پر سائنس کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف انسان بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور ہر باپ کی تمنا ہے کہ میرا بچہ ماڈرن ایجوکیشن کے اندر ٹاپر ہو، جس کی وجہ سے اس کا فیوچر برائٹ ہو جائے اور وہ دنیا کے اندر ایک اچھی پوزیشن پر رہتے ہوئے زندگی گزارے۔ اسلام نے منع نہیں کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سائنس پڑھنے کے بعد ہمارے بچے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں یا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلے میں ڈاؤٹ کے شکار ہو جاتے ہیں، اور خدا کی وحدانیت کے بارے میں قسم قسم کے سوالات کرنے لگتے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ انہوں نے دنیا کے سائنٹسٹ کو تو پڑھا، قرآن کو نہیں پڑھا۔ اسلام اور قرآن سائنس کے علوم کو حاصل کرنے سے نہیں روکتا، لیکن سائنس حاصل کرنے والا بھٹک کب سکتا ہے، راہ کب بھول سکتا ہے، اور کب سیدھے راستے کا مسافر بن سکتا ہے، اسے میں قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں سمجھاتا ہوں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات و دن کے آنے جانے میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ عقل والا ہی تو ان چیزوں کی تلاش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں سائنس ترقی کر رہی ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ اسپیس ادھر کنٹرول کرنے کی، وہاں چاند پر زمین کی بات، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ ریسرچ کرتے ہیں اور مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ بھٹک کیوں رہی ہے یہ قوم؟ یہیں تک اٹک جانے کی وجہ سے قوم بھٹک رہی ہے۔ عقل والا صرف وہ نہیں ہے جو آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور کرے، جو ریسرچ کرے، جو محنت و مشقت کرے، جو صرف رات و دن کے آنے جانے کے بارے میں غور کرے اور اس کے بارے میں ریسرچ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرے، صرف عقل مند وہ نہیں ہے۔ قرآن نے پھر آگے مینشن کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل والا صرف تحقیق نہیں کرتا، اس تحقیق کے ساتھ ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ بیٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ کروٹ لیتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ آسمان و زمین پر غور کرتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میرے کریم نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو سائنس کا علم حاصل کرنے والا بچہ اس وقت بھٹک سکتا ہے جب اس کی زبان پر اللہ کا ذکر نہ ہو، جب اللہ کے ذکر سے وہ غفلت برتے گا اور سائنس کو سب کچھ سمجھ کر اس پر محنت کرے گا تو بھٹکنے کے امکانات ہیں۔ لیکن عقل والا قرآن اس کو کہتا ہے جو یہ ساری چیزوں پر غور تو کرتا ہے، لیکن کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، بیٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، کروٹ لیتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آج ہمارے بچے سائنسی علوم حاصل کرتے کرتے مسجد سے فاصلہ بڑھا لیتے ہیں، قرآن سے فاصلہ بڑھا لیتے ہیں، دین سے فاصلہ بڑھا لیتے ہیں۔ کیا سائنٹسٹ مسلمان نہیں گزرے؟ ذرا ان کی لائف پڑھو، وہ سائنٹسٹ بھی تھے اور ولی کامل بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ قرآن مقدس میں ایک واقعہ موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت آصف برقیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ پلک کے جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو لا کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر تخت،
وزنی تخت اور طاقت کا عالم یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکے اس سے پہلے وہ تخت لا کر کے سامنے رکھ دے. کتنا ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور, یعنی اس دور میں ٹیکنالوجی نہیں تھی, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ وہاں سے لا کر رکھ رہے ہیں. لیکن قربان جائیے, کیا چیز تھی ان کے پاس, کیا چیز تھی؟ تو قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب, ان کے پاس کتاب کا علم تھا, کتاب کا علم. تو کیا سائنس کی کتاب کا علم تھا؟ اس زمانے کا جو صحیفہ تھا اس صحیفے کا انہیں علم تھا. اور پھر قربان جائیے, دنیا کے ہر سائنٹسٹ کو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ پیغام دیتے نظر آتے ہیں کہ سنو, یہ میرے شاگرد کا کمال میں کہہ تو سکتا ہوں, اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جب میرے شاگرد اور میرے صحابی کی یہ پوزیشن ہے تو میری پوزیشن کیا ہوگی. لیکن کہتے ہیں ھذا من فضل ربی. اور پھر اس کے بعد کے جملے پر غور کیجئے, لیبلونی اشکر ام اکفر, اللہ مجھے آزماتا ہے یا آزمائے گا کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. پتہ چلا کوئی بھی کمال نصیب ہو جائے, تم بڑے سے بڑے سائنٹسٹ بن جاؤ, بڑے سے بڑے انجینئر بن جاؤ, اسے اپنا کمال نہ سمجھنا. جب تم ھذا من فضل ربی کہو گے تو ایتھیزم کے شکار نہیں ہو سکتے, دہریے نہیں بن سکتے, تمہاری توجہ اللہ عز و جل سے ہٹ نہیں سکتی. تو تمہیں کیا کرنا ہے, سائنس کے علوم کو بھی حاصل کرو, اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو, اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب قدیر جل جلالہ نے بھیجا فرعون کے مقابلے میں. فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى, تم دونوں بھائی جاؤ فرعون کی طرف, وہ باغی ہو گیا ہے. آپ سوچیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار جل جلالہ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا, لیکن پھر ساتھ میں کیا فرمایا, اسے سنیں آپ. اذهب انت واخوک بآیاتی, تم اور تمہارے بھائی میری نشانیاں لے کر کے جاؤ. یہ تو تمہارا کام ہو گیا, لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ ان نشانیوں سے تاثیر پیدا ہو جائے, وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي, تو میرے ذکر سے غفلت مت برتنا. پتا چلا اللہ کے نام کی تاثیر یہ ہے کہ مد مقابل کے سامنے نشانیاں لے کر کے جاؤ اور اللہ کا نام لے لو, اور اس کے ذکر کی برکت سے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي. اور آگے بڑھیے, آپ کے مقابلے میں دشمن طاقتوں سے لیس ہے. سچویشن ایسی ہے کہ آپ قلیل تعداد کے اندر ہیں اور مد مقابل جو ہے وہ پوری توانائی کے ساتھ کثیر فوج اور جدید اسلحوں کے ساتھ ہے. لیکن آپ کی پوزیشن جنگ بدر کو دیکھ لیجیے, اللہ نے کامیابی عطا فرمائی, بہت کم ساز و سامان اور 313 صحابہ تھے. تلاش کرو ان چیزوں کو جن چیزوں کی بنیاد پر اللہ نے کامیابی عطا فرمائی تھی. یہاں بھی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, جب تمہارا مٹبھیڑ ہو جائے باطل کے ساتھ تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے. اللہ کا ذکر. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ معاش کے مسئلے کو لے لیجئے, اکنومی کے معاملے کو لے لیجئے. آج نکلتے ہیں مائنڈ بنا کر کے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اتنا کمانا, اتنا کالا, اتنا پیلا, اتنا سفید, یہ سب کچھ کرنا ہے. اور سچویشن یہ ہے کہ اب جو کرائسس اور جو بھی اس وقت مہنگائی بڑھ رہی ہے, آدمی سوچ رہا ہے کہ کیا ہوگا, کیسا ہوگا, کس طریقے سے چلے گا. لیکن یہاں بھی قرآن نے بڑی پیاری بات بتائی. اللہ ارشاد فرماتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا. یہاں بھی فرمایا تم نکلو, حالانکہ نماز پڑھ کر کے آ رہا ہے,
نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. ابھی نماز پڑھ کر کے نکلا، پھر بھی میرا مولا فرماتا ہے فانتشروا فی الارض، زمین پر پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. لیکن میرے بندو، اللہ کا فضل تلاش کرنے یعنی روزی تلاش کرنے کے لیے نکلو نا تو زبان پر گانے نہ ہو. واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. یہاں بھی قرآن ہے. اندازہ لگائیں آپ، ذکر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. اور جب کوئی شخص طبیعت کے اعتبار سے بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، گناہوں کی طرف اس کے قدم بڑھتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے غفلت ذکر. جب آدمی اللہ کو یاد کرنا بھول جائے تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ. واضح لفظوں میں فرما دیا، انسان کے دل سے شیطان چپک کر کے رہتا ہے، لیکن جیسے انسان کہتا ہے اللہ، بھاگ جاتا ہے شیطان، بھاگ جاتا ہے. حدیث شریف کے اندر ہے بھاگ جاتا ہے شیطان اللہ کا نام سنتے ہی. اب ظاہر سی بات ہے جس قوم کا حال یہ ہو کہ اللہ ہی کو بھول کر کے بیٹھی ہو. اب آپ کہیں گے ہم اللہ کو کہاں بھولے؟ میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں ہم نہیں بھولے. بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھا جاتا. بھول گئے نا اللہ کو. کھانے کے بعد الحمدللہ نہیں پڑھتے، بھول گئے نا اللہ کو. چھینک آئے تو سوری الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھتے نا. ارے حد تو یہ ہے اگر کوئی پانی پلا دے تو ہم تھینک یو نہیں بھولتے، لیکن الحمدللہ بھول جاتے ہیں. یہ ہماری سچویشن ہو گئی، یہ ہمارا حال ہو گیا. بھول گئے ہم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص محفل میں بیٹھا اور اٹھنے سے پہلے اللہ کا ذکر نہ کیا وہ خسارے میں ہے، وہ لاس کے اندر ہے، وہ نقصان کے اندر ہے. بلکہ حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سوئے اور سونے کے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ خسارے میں ہے. اب جس قوم کا حال یہ ہو کہ رات کو گانا سن کر کے سوتی ہو، ایئر فون لگا کر کے سب کچھ سو رہے اللہ کا نام ہی، اور پھر خسارے کی شکایت ہم کر رہے ہیں، پھر گھاٹے کی شکایت ہم کر رہے ہیں. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گھر قبرستان ہے جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر نہ کرنے والے کی پوزیشن زندہ اور مردے جیسی ہے. ذکر کرنے والا زندہ ہے، نہ کرنے والا مردہ ہے. ہم آج مردہ ہو گئے، آج ہم مردہ ہو گئے. کتنا ذکر کیا جائے؟ آج ذکر کیوں بھاری پڑ رہا ہے؟ میں کوئی فتویٰ نہیں لگاؤں گا، لیکن کچھ عادتیں بتا دوں. ذکر کن پر بھاری ہے؟ ارے یار بہت ٹائم لگ جاتا ہے یار، چلو بعد میں دیکھتے ہیں. میں نے 100 بار ذکر کر لیا. یہ پوزیشن ہے، تھوڑا سا کر لینے کے بعد سچویشن ہوتی ہے. تو کون مختصر ذکر کرتا ہے؟ ذکر کس پر بوجھ بنتا ہے؟ اللہ کا نام لینا کس کو بھاری پڑتا ہے؟ اللہ کا ذکر کس کے لیے بوجھ بنتا ہے؟ اور کون کم ذکر کرتا ہے؟ اسے قرآن نے مینشن کیا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. منافق کے بارے میں قرآن نے بتایا وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت مختصر، بہت مختصر. آج مومنانہ عادت جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ عادتیں ہم سے رخصت ہو چکی، اور ہماری زندگی ان عادتوں کی طرف بڑھ رہی ہے جو عادتیں نفاق کی ہیں اور جو عادتیں تباہی اور بربادی کی ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو. قرآن نے واضح لفظوں میں کہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو وہ خود فراموشی کی پریشانی کے شکار ہو گئے. اللہ نے ان کو خود فراموش کر دیا. تو اللہ کو یاد کرو. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور مفکر اسلام کو اللہ دراز کی عمر بالخیر عطا فرمائے.
ان کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے، ہم ان کے کلمات خیر اور ان کے افکار سے استفادہ کرتے رہیں۔ حضرت نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہاں بھی دیکھیے آپ، جب تک فرشتہ اقرا کہتا رہا حضور نے نہیں پڑھا حضور، لیکن جیسے ہی فرشتے نے کہا بسم ربک، تب حضور نے پڑھنا شروع کیا۔ حضور نے مزاج دیا اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی تعلیم بھی حاصل نہ کرو، تعلیم بھی حاصل نہ کرو۔ ذکر مقدم، اللہ کی یاد مقدم۔ ہم ہر کسی کی بات مان لیتے ہیں، قرآن نے منع کیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کی اطاعت مت کرنا جن کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے جن کا مقام سارے انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ پوچھا گیا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اللہ میرا چرچا فرماتا ہے۔ ہم زمین والوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، وہ فرشتوں کی جماعت میں ہمارا ذکر فرمائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، تمہارے سارے کام بن جائیں گے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اسٹریس کے سولیوشن کے لیے انسان کہاں جاتا ہے؟ کوئی ڈرگز استعمال کر رہا ہے، کوئی الکوہل استعمال کر رہا ہے، کوئی زنا کے اڈے پہ، کوئی پب پہ، کوئی جوئے کے اڈے پہ، کہیں جا کر اپنے اسٹریس کا سولیوشن کرتا ہے۔ لیکن قرآن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریس کا سولیوشن کیا بتایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، ان میں سے سب سے چھوٹی بیماری اسٹریس ہے، غم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جب کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے غم کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ اس کے ذکر کے اندر پرابلم کا سولیوشن ہے۔ اسٹریس ہے، دل بے چین ہے، اداس ہے، غمگین ہے، پریشان ہے، اچھا نہیں لگتا، تو میرے کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دل کا اطمینان موجود ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ تسبیح اللہ کو بہت پسند، تسبیح سے دانے نہیں مت سمجھیے گا، تسبیح سے مراد سبحان اللہ پڑھنا، سبحان اللہ بہت پسند ہے اللہ کو، اتنا پسند کہ آپ اندازہ لگائیں نماز میں کھڑے ہوں تو تعوذ اور تسمیہ بعد میں پڑھنا، پہلے ثنا پڑھو، اور ثنا کی ابتدا ہے سبحانک اللہم وبحمدک۔ رکوع میں جاؤ سبحان ربی العظیم، سجدے میں جاؤ سبحان ربی الاعلی۔ کیوں؟ اور یہ تسبیح اللہ کو اتنی پسند کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہو کہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے اگر کوئی پاک ہے تو میرا مولا پاک ہے۔ اللہ کو یہ تعریف اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ مولا اس تعریف کی برکت سے مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ میں اس پر صرف 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ مانگتے ہم اللہ کی بارگاہ میں، کوئی بچے کی زبان نہیں تو اللہ زبان عطا فرما دے، بولنے کی قوت عطا فرما دے، لیکن کیوں مانگتے ہیں؟ ہمارے مانگنے کا ریزن یہ ہوتا ہے تاکہ معافی ضمیر کسی کے سامنے پیش کر سکیں، کوئی بات کرنی ہو تو کر سکیں۔ قربان چاہیے، میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن میں پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ زبان کی گرہ کو کھولنے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مولا میں تیری تسبیح کر سکوں اور تیرا ذکر کثرت سے کر سکوں۔ زبان مانگو تو اللہ کے ذکر کرنے والی زبان مانگو، اللہ کی تسبیح کرنے والی زبان مانگو۔ اور یاد رکھیں جسے اللہ 3 نعمتیں عطا فرما دے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لسان ذاکرون، ایسی زبان اللہ نے عطا فرما دی جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، ایسی زبان والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ وقلب شاکرون، اور ایسا بندہ جس کا دل اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، اور اس شخص کو اللہ ایسی مومنہ صالحہ بیوی عطا فرما دے جو نیکی میں اس کی مدد کرتی ہو۔ اللہ جس کو یہ 3 نعمتیں عطا فرما دے وہ خوش نصیب ہے، خوش نصیب۔ پرابلم میں ہے نا، بہت سارے پرابلم سے آئیے سولوشن سمجھیں۔ دیکھیں غموں کا پہاڑ انسانوں پر ٹوٹا ہوا ہے، پوری دنیا میں مصائب کے بادل منڈلاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، امت مسلمہ ہر چہار جانب بے سر و سامانی کے اندر گرفتار نظر آ رہی ہے۔ کیا ہے ان مصیبتوں سے نجات کا سامان؟ یقیناً ایجوکیشن میں آگے بڑھو، یقیناً اخلاق کو سنوارو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر بھی بے پناہ ضروری ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے نا 40 روز تک، کیا پڑھا تھا انہوں نے؟ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دریا کی بھی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی بھی تاریکی، اس میں حضرت یونس علیہ السلام موجود ہیں، لیکن جیسے انہوں نے پڑھا تو قربان جائیے قرآن کی ان الفاظ پر، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، غم سے نجات عطا فرما دی، اور ہم ایسا ہی مومنوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اب اس میں اللہ کو کون سی چیز پسند آئی؟ تحلیل تو تھی لا الہ الا انت، لیکن مینشن پروردگار نے قرآن میں کیا کیا؟ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوتے۔ پتا چلا سبحان اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو میرا کریم بہت خوش ہوتا ہے، بہت راضی ہوتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں مانتا ہوں کہ اس وقت عالمی سطح پر ہم بے سر و سامانی کے شکار ہیں، لیکن ایسی سچویشن کے اندر بھی قرآن ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ دیکھو ان چیزوں کو تم تلاش کرو اور پھر اس کو فالو کرو۔ تمہارے پرابلمز کے سولوشن اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں رکھا ہے۔ غم ہزار ہوں، پریشانیاں ہزار ہوں، مصیبتوں کے بادل ہزار منڈلا رہے ہوں، محنت بھی کرو، تجارت کے لیے بھی نکلو، مقابلے کے لیے بھی، علمی مقابلے کے لیے بھی نکلو، لیکن اللہ کے ذکر سے غفلت مت برتنا۔ اپنی کوششوں پر بھروسہ نہیں، اللہ کے کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ، اس کے ذکر کی برکت سے اللہ کامیابی عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کے عادی بن جائیں۔ اب ذکر کا ایک معنی یہ بھی ہے، ذکر کا معنی ہوتا ہے ایک تو زبان سے اللہ اللہ کرنا، یا سبحان اللہ پڑھنا، یا اللہ اکبر پڑھنا، یہ بھی، اور ذکر کے معنی ہوتا ہے یاد کرنا۔ توجہ چاہوں گا، ذکر کا ایک معنی ہوتا ہے یاد کرنا۔ ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، ہر وقت۔ تجارت کر رہے ہو نا، اور اس وقت حلال و حرام کا مسئلہ ہے، تو اللہ کے ذکر سے مراد یہاں یہ بھی ہے کہ تم اس وقت اللہ کو یاد کر لو، یہ جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے یا نہیں، یہ یاد کر کے صحیح پر عمل کرنا، اس کو بھی اللہ اپنے ذکر میں شامل فرما لے گا۔ نگاہ اٹھنا چاہتی ہے غیر کی طرف، اللہ کو یاد کر لو، میرا مولا دیکھ رہا ہے، گردن جھکا لی، تمہیں اللہ کے ذکر کا ثواب اللہ عطا فرما دے گا۔ اس طریقے سے آپ بہت ساری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم سب کے دل پر زنگ لگ چکا ہے، اور اس دل کے زنگ کا علاج اس کا ذکر ہے، قرآن مقدس کی تلاوت ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہمارا یوتھ، بہت سارے نوجوان اس وقت اسٹریس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں خاص طور پر پرابلمز کے اندر گرفتار یوتھ سے کہوں گا کہ اپنے دوستوں سے پرابلم کا سولوشن مت تلاش کرو، اپنے دوستوں کی بجائے علماء اور مشائخ کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جا کر اپنا پرابلم پیش کرو، تاکہ وہ تمہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں پرابلم کا سولوشن بتائیں۔ ایک آخری بات اور عرض کر دوں، نوجوانوں میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، شوق ہے، اچھی بات ہے، لیکن بڑی عجیب پوزیشن ہو گئی ہے۔
علماء کی لکھی ہوئی سیرت کی کتابیں نہیں پڑھتے. کوئی نان مسلم اسکالر نے لکھی ہو تو اس کو پڑھتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سیرت کی ان کتابوں کو پڑھو جو علماء اہل سنت نے لکھی ہے، تاکہ صحیح نالج آپ تک پہنچ سکے، صحیح سرکار کی زندگی آپ تک پہنچ سکے. اور یہ بات یاد رکھیں، بس یہاں پر میں ختم کرتا ہوں. آج کیا وجہ ہے کہ ہمیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں دشواری پیش ہو رہی ہے؟ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ نہیں بناتے. عاشق رسول کہنا بہت آسان ہے، لیکن پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈیفیکلٹ ہے. اور کیوں ڈیفیکلٹ ہے؟ کس کے لیے ڈیفیکلٹ ہے؟ اسے بھی قرآن نے مینشن کیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اس کے لیے حضور کی زندگی پر عمل کرنا دشوار نہیں ہوتا. حضور کو آئیڈیل وہی بناتا ہے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرتا ہے. یہ ذکر سے غفلت کا نتیجہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تحریک ماحول سے جو بندہ وابستہ ہو اس کی زندگی میں چینجز پیدا ہو، انقلاب پیدا ہو. الحمدللہ ہم تو سال میں ایک مرتبہ حاضر ہو جاتے ہیں. ساری محنتیں ہمارے ساتھیوں کی، علماء کی، مولانا یونس صاحب قبلہ کی، ان سب کی کاوشیں ہیں اور ان سب کی کاوشوں سے یہ کارواں چل رہا ہے. اور خاص طور پر یہ حضور مفکر اسلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ حوصلہ بھی ملتا ہے، ہمت بھی ملتی ہے اور دعائیں بھی ملتی ہیں. اور الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی